صفحہ نمبر 182 182 سیرت النبی جلد اول، اور سبجیکٹ ہے ہمارا صفا اور اصحاب صفا۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ صفا اور اصحاب صفا۔ اصحاب صفا اسلامی لغت کا ایک متداول لفظ ہے، گو اس کی حقیقت سے لوگ اچھی طرح واقف نہیں۔ صفا صاحبان کو کہتے ہیں۔ یہ ایک صاحبان تھا جو مسجد نبوی کے ایک کنارے پر مسجد سے ملا ہوا تیار کیا گیا تھا۔ صحابہ میں سے اکثر تو مشاغل دینی کے ساتھ ہر قسم کے کاروبار یعنی تجارت یا زراعت وغیرہ بھی کرتے تھے، لیکن چند لوگوں نے اپنی زندگی صرف عبادات اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پذیری پر نظر کر دی تھی۔ ان لوگوں کے بال بچے نہ تھے، اور جب شادی کر لیتے تھے تو اس حلقہ سے نکل آتے تھے۔ ان میں ایک ٹولی دن کو جنگل سے لکڑیاں چن لاتی اور بیچ کر اپنے بھائیوں کے لیے کچھ کھانا مہیا کرتی۔ یہ لوگ دن کو بارگاہ نبوت میں حاضر رہتے اور حدیثیں سنتے، اور رات کو اسی چبوترا صفا یعنی صفا چبوترا کو بولتے ہیں، چبوترا پڑے رہتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بھی انہی لوگوں میں تھے۔ ان میں سے کسی کے پاس چادر اور تہمت دونوں چیزیں کبھی ساتھ مہیا نہ ہو سکیں۔ چادر کو گلے سے اس طرح باندھ لیتے کہ رانوں تک لٹک آتی۔ اکثر انصار کھجور کی پھلی ہوئی شاخیں توڑ کر لاتے اور چھت میں لگا دیتے۔ کھجوریں جو ٹپک ٹپک کر گرتی یہ اٹھا کر کھا لیتے۔ کبھی دو دن کھانے کو نہیں ملتا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے اور نماز پڑھاتے۔ یہ لوگ آ کر شریک نماز ہوتے، لیکن بھوت اور ضعف سے عین نماز کی حالت میں گر پڑتے۔ باہر کے لوگ آتے اور ان کو دیکھتے تو سمجھتے کہ دیوانے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کہیں سے صدقہ کا کھانا آتا تو مسلم ان کے پاس بھیج دیتے، اور جب دعوت کا کھانا آتا تو ان کو بلا لیتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ راتوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مہاجرین اور انصار پر تقسیم کر دیتے، یعنی اپنے مقدور کے موافق ہر شخص ایک دو کو اپنے ساتھ لے جاتے اور ان کو کھانا کھلاتے تھے۔ حضرت سعد بن عبادہ نہایت فیاض اور دولت مند تھے۔ وہ کبھی کبھی 80 مہمانوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اس قدر خیال رکھتے تھے کہ جب ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ تو زہرا نے درخواست کی کہ میرے ہاتھوں میں چکی پیستے پیستے نیل پڑ گئے ہیں، مجھ کو ایک کنیز عنایت ہو، تو فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تم کو دوں اور صفا والے بھوکے رہے۔ راتوں کو عموماً یہ لوگ عبادت کرتے اور قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ ان کے لیے ایک معلم مقرر تھا، اس کے ساتھ جا کر پڑھتے۔ اسی بنا پر ان میں سے اکثر قاری کہلاتے۔ دعوت اسلام کے لیے کہیں بھیجنا ہوتا تو یہ لوگ بھیجے جاتے تھے۔ غزوہ معونہ میں انہی میں سے 70 آدمی اسلام سکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ ان کی تعداد گھٹتی اور بڑھتی رہتی تھی، کل مجموعی تعداد 400 تک پہنچی تھی، لیکن کبھی ایک زمانہ میں اس قدر تعداد نہیں ہوتی، نہ صفا میں اس قدر گنجائش تھی۔ ان لوگوں کا مفصل حال ابن عرابی احمد بن محمد البصری جو
ابن مندہ کے استاد تھے نے ایک الگ تصنیف میں لکھا ہے، سلمی نے بھی ان کی حالات میں ایک الگ کتاب لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ ہمارا سبجیکٹ ہے مدینہ کے یہود اور ان سے معاہدہ، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔